بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، فیملی معاملات کے حوالے سے آلریڈی میں 2 ویڈیوز ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ انشاءاللہ آج بھی فیملی ایشوز کے حوالے سے 2 مختلف کویسچنز کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ایک سوال تو یہ کہ اگر خامند اپنی بیوی کو طلاق دے یا عورت عدالت سے تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کر لے اور عدت کی مدت ختم ہونے سے پہلے اگر خامند وفات پا جائے تو کیا وہ عورت اپنے خامند کی مطلقہ کہلائے گی یا بیوہ کہلائے گی؟ اور کیا اس صورت میں عورت کو خامند کی وراثت سے حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اگر تو خامند اپنی بیوی کو ڈائیورس کر دیتا ہے یا وہ عورت عدالت سے تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کر لیتی ہے اور اس دوران یعنی کہ عدت کا پیریڈ جو کہ 90 ڈیز ہے، 90 دن کا پیریڈ مکمل ہونے سے پہلے اگر خامند وفات پا جائے تو اس صورتحال میں کیا وہ عورت طلاق یافتہ کہلائے گی یا وہ عورت بیوہ کہلائے گی؟ تو اس طرح کی صورتحال میں وہ عورت طلاق یافتہ نہیں کہلائے گی، وہ اس خامند کی بیوہ کہلائے گی، کیونکہ طلاق یافتہ وہ صرف اس صورت میں کہلاتی کہ اگر طلاق ہو جانے کے بعد یا عدالت سے تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کر لینے کے بعد عدت کا پیریڈ مکمل ہونے کے بعد اگر خامند وفات پاتا تو اس صورتحال میں وہ طلاق یافتہ کہلاتی، اس خامند کی وہ بیوی نہ رہتی۔ لیکن اگر عدت کا پیریڈ مکمل نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان رجوع کرنے کا آپشن موجود ہے۔ وہ 90 دن کا پیریڈ مکمل ہونے سے پہلے، طلاق دینے کے بعد عدت کا پیریڈ مکمل ہونے سے پہلے اگر وہ چاہیں تو آپس میں رجوع کر سکتے تھے، لیکن رجوع کرنے اگر انہوں نے نہیں کیا، عدت کا پیریڈ مکمل نہیں ہوا اور اس دوران خامند دنیا سے چلا گیا تو ایسی صورت میں وہ عورت چونکہ اس کی ابھی تک زوجیت میں تھی وہ اس کی بیوہ کہلائے گی، وہ طلاق یافتہ یا مطلقہ نہیں کہلائے گی۔ تو اس طرح کی صورتحال میں چونکہ وہ بیوہ ہے، وہ طلاق یافتہ نہیں ہے، خامند وفات پا چکا ہے، تو وہ عورت اپنے خامند کی وراثت سے حصہ دار ہوگی، بالکل ایسے ہی جیسے کہ ایک بیوی کا اپنے خامند کی وراثت سے حصہ بنتا ہے۔ اب یہاں ایک دوسرا کویسچن آ جائے گا کہ بیوی کو خامند کی وراثت سے کتنا حصہ ملے گا؟ تو یہ بات آپ یاد رکھ لیں کہ اگر تو ان کے بچے ہیں اور خامند وفات پا چکا ہے تو بیوی کو اپنے خامند کی وراثت سے 1/8 یعنی کہ 8واں حصہ ملے گا۔ لیکن اگر میاں بیوی کے بچے نہیں ہیں، اس صورتحال میں اگر خامند وفات پا جائے تو بیوی کو اپنے خامند کی وراثت سے 1/4 حصہ ملے گا، یعنی کہ چوتھا حصہ ملے گا۔ اب آگے دوسرا سوال یہ آئے گا کہ طلاق یافتہ عورت کی عدت کتنی ہے اور اگر حاملہ عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدت کتنی ہوگی؟ جس طرح کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ 2 طریقے ہیں، ایک تو خامند اپنی بیوی کو ڈائیورس کر کے اپنی زوجیت سے الگ کر دے اور دوسرا عورت عدالت سے تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کر لے، ٹھیک ہے؟ دونوں صورتیں میں واٹ ایور جو بھی صورتحال ہو، عدت کا پیریڈ 90 ڈیز ہے، 90 دن، یعنی کہ 90 دن کے اندر اگر دونوں میاں بیوی چاہیں تو آپس میں رجوع کر سکتے ہیں، لیکن اگر عدت کا پیریڈ مکمل ہو گیا، 90 دن کا ٹائم پورا ہو گیا تو طلاق واقع ہو جائے گی، میاں بیوی آپس میں رجوع کرنا چاہیں گے تو نہیں کر سکیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حاملہ عورت کی عدت، اب یہاں ایک بڑی ساری کنٹروورسی ہے، بے شمار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر کوئی خاتون حاملہ ہو گئی ہے تو اس کو طلاق ہی نہیں دی جا سکتی، وہ حاملہ ہے تو وہ عدالت سے تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل نہیں کر سکتی۔ ایسا نہیں ہے، خامند حاملہ عورت کو طلاق دے سکتا ہے، حاملہ عورت عدالت سے تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کر سکتی ہے، لیکن عدت کا پیریڈ بچے کی پیدائش تک ہے، یعنی کہ بچے کی پیدائش چاہے 1 دن کے بعد ہو، 1 گھنٹے کے بعد ہو، 1 مہینے کے بعد ہو، 2 مہینے کے بعد ہو، 5 مہینے کے بعد ہو، 6 مہینے، واٹ ایور، یعنی کہ عورت کے حاملہ ہو جانے کے بعد اگر اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے کہ خامند اپنی بیوی کو اپنی زوجیت سے الگ کر دے، اس کو ڈائیورس کر دے، تو ان کے پاس رجوع کرنے کا ٹائم ہوتا ہے بچے کی پیدائش تک۔ بچے کی پیدائش سے پہلے اگر دونوں
میاں بیوی طلاق ہو جانے کے بعد یا عورت عدالت سے تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کر لینے کے بعد رجوع کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر عدت کا پیریڈ مکمل ہو گیا جو کہ بچے کی پیدائش تک ہے، بچے کی پیدائش کے بعد وہ آپس میں میاں بیوی نہیں رہیں گے، وہ آپس میں رجوع نہیں کر سکتے، وہ آپس میں نامحرم ہو جائیں گے۔ تو حاملہ عورت کی عدت بچے کی پیدائش تک ہوگی۔ تو مجھے امید ہے کہ ہمارا یہ آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کسی قسم کا کوئی کویسچن پوچھنا چاہیں تو آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میرا موبائل نمبر آپ کی اسکرین کے اوپر ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں، نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے قانون کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔